الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دی ہے اس میں ایثار سر فہرست ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت قربان کرتا ہے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے آپ کہیں سفر میں ہیں، دو آدمی سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں پانی نہیں ہے، صرف ایک گلاس پانی ہے اور آپ کو پیاس لگ گئی۔ اب اس موقع پر اگر آپ اپنی ضرورت کو قربان کر دیں کہ چلیے میں گزارا کر لیتا ہوں، پیاس برداشت کر لیتا ہوں، میرا یہ ساتھی جو ہے یہ پانی پی لے، تو اس موقع پر اگر آپ وہ پانی خود نہ پئیں، خود پیاس گوارا کریں اور اپنے بھائی کو پانی پلائیں تو اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہماری اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب کسی جنگ کے موقع پر کچھ زخمی جو تھے وہ جان کنی کی حالت میں میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے، میدان جنگ میں موجود تھے، اور ان میں سے کسی شخص نے پانی پیش کیا تو اس نے کہا کہ ساتھ والے کو زیادہ تکلیف ہے۔ اس کو پانی پیش کیا، اس نے کہا ساتھ والے کو زیادہ تکلیف ہے۔ جب وہاں تک پانی پلانے والا پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ وہ واپس آیا تو جو باقی لوگ تھے وہ بھی یکے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ ایثار کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی امت میں اخلاص کو ترویج دیا۔ چنانچہ جب کوئی ضرورت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو انکار نہیں کیا۔ اگر پاس کچھ ہوتا تو عنایت فرما دیتے، اور اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرماتے۔ اندازہ لگائیے کہ دوسرے کے لیے مقروض ہو جانا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ کیا ہم کبھی اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ آدمی کسی دوسرے کے لیے جو آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی عام مسلمان ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کر اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لے لینا، قرض لے کر اس کی ضرورت پورا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھائے ہیں جن پر عمل کرنا یہ امت کے ذمہ قرض ہے۔ کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کردہ ان اعلیٰ اخلاقی اقدار پر بھی انسان اپنی زندگی میں عمل کرے۔ اہل بیت کا بھی یہی معمول تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ روزے سے تھی، کھانے کے لیے کوئی ایک روٹی تھی یا کوئی ایک کھجور تھی، اتنے میں دروازے پر سائل آیا تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اٹھا کر اس کو دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ افطار کس سے کریں گی؟ اس کے سوا تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم دے دو، ہمارا بندوبست اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اب یہ ایثار کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے کہ خود روزے سے ہیں، افطار کے لیے اس ایک روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک روٹی بھی اٹھا کر اس کو دے دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ کو اس قسم کے واقعات ملیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی، اہل بیت کی زندگی اس قسم کے واقعات سے آپ کو بھرپور ملے گی کہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود قربانی دے دی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ مہمان آئے۔
جب اس طرح مہمان آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کون اس کی میزبانی کرے گا۔ اب ایک موقع پر اس طرح کا کوئی مہمان آیا جو شاید خود بھی فاقوں کا ستایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی میزبانی کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، غالباً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی میزبانی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے مہمان کو لیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کر بیوی کو کہا کہ دیکھو میرے ساتھ مہمان ہے اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، تو کھانے کی کیا صورتحال ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک شخص کا کھانا ہے، یا میں کھاؤں گی یا آپ کھائیں گے اور یا بچے کھائیں گے، یعنی ہمارے لیے بھی کھانا وافر نہیں ہے، اگر بچوں کو کھلائیں گے تو ہم دونوں کو فاقہ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، ان صحابی نے فرمایا کہ نہ میں کھاؤں گا نہ تم کھاؤ گی نہ بچے کھائیں گے، بلکہ یہ کھانا ہم نے مہمان کو دینا ہے، اور تم بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر سلا دو۔ اب وہ بھی صحابیت تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھیں، چنانچہ انہوں نے بچوں کو کسی طریقے سے بہلا کر سلا دیا، اور ان صحابی نے وہ ایک آدمی کا کھانا لے کر مہمان کے سامنے رکھا۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھے اور کھانا نہ کھائے تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر میزبان ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے تو وہ چونکہ ایک آدمی کا کھانا تھا تو مہمان کو کم پڑ جاتا۔ تو انہوں نے یہاں بھی ایثار کی اعلیٰ ترین مثال رقم کی، اور کسی وجہ سے انہوں نے جو چراغ تھا یا روشنی کی جو ذریعہ تھا وہ بجھا دیا، اور کوئی عذر کیا ہوگا، بہرحال اندھیرا کر دیا، اور دسترخوان پر مہمان کے ساتھ بیٹھے، کھانا ان کے سامنے رکھا اور لقمہ توڑ کر منہ تک لے جاتے اور کھاتے نہ، اور اس طرح کا رد عمل دینے لگے جیسے وہ کھا رہے ہیں، اور مہمان کو پورا موقع دیا کہ وہ پیٹ بھر کر سیر ہو جائے، اچھے طریقے سے کھانا کھائے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا جو شاید کبھی انسانیت نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کہ ایک آدمی جو خود اس حد تک ضرورت مند ہے کہ اس کے پاس اپنے اور بیوی کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مشکل سے تھوڑا بہت کھانا ہے جس کو بچے ہی کھا سکتے ہیں، لیکن اس نے بچوں سے بھی قربانی دلوائی، بیوی سے بھی قربانی دلوائی، خود بھی قربانی دی، اور مہمان کو پورا موقع دیا کہ وہ اچھے طریقے سے سیر ہو جائے، اور مہمان کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اب اگرچہ لوگوں کو تو خبر نہیں تھی، مہمان کو بھی خبر نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا، چنانچہ اللہ نے یہ آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ باوجود یہ کہ خود ضرورت مند ہیں لیکن یہ دوسروں کے لیے ایثار سے کام لیتے ہیں۔ اور جب وہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے طرز عمل کی خبر دی۔ یہ ایثار ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، دوسرے شخص کے لیے، دوسرے انسان کے لیے اس حد تک قربانی دی جائے کہ خود مشکل برداشت کرنی پڑ جائے۔ اسی کو سخاوت بھی کہتے ہیں۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کچھ اضافی چیز ہے اور آپ نے اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دی، اگرچہ یہ اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو شخص دے گا اس کی نیت پر دار و مدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کر اس کو اجر دیتا ہے۔ لیکن سخاوت اصل میں یہ ہے کہ انسان خود اپنی ضرورت قربان کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے۔ ہمارے ہاں سرمایہ دار طبقے کا عام معمول ہے کہ جو رقم جیب سے باہر گرتی ہے تو وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دی جاتی ہے، جیب کے اندر سے نکال کر دینا یہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو غریبوں کے لیے اپنے گھر کی جو تعیشات ہیں اور اپنے جو ذاتی معمولات ہیں ان میں کمی کر دیں۔
کہ چونکہ اس غریب کی ضرورت زیادہ ہے یا معاشرے میں غربت زیادہ ہے تو میں اپنے گھر کے اخراجات کو کٹ لگا کر لوگوں کی ضرورت پورا کرتا ہوں۔ اس طرح شاید ہی کوئی نیک دل شخص آپ کو ملے، ورنہ عام طور پر جتنا بھی سرمایہ دار طبقہ ہے اس کا یہی معمول ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات سے بالکل زائد جو رقم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے، لیکن اعلیٰ اخلاقی اقدار یہی ہیں کہ بعض اوقات انسان دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے، خود تکلیف گوارا کر لے لیکن اپنے بھائی کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے، اور یہی طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، اور اسی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی۔ جب قوم اس چیز کی عادی ہوتی ہے تو پھر وہ انفرادی مشکلات سے بھی نکلتی ہے، اور بعض اوقات قوموں پر کوئی اجتماعی صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ قحط پھیل جاتا ہے، مہنگائی اتنی ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی ضروریات سے راشن دور ہو جاتا ہے، عام لوگوں کی رسائی سے ان کی ضروریات زندگی باہر ہوتے ہیں۔ تو جب لوگ اس قسم کی ایثار کے عادی ہوں تو ایسی قوم کے لیے ایسے حالات سے نکلنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے ہیں جب پورا معاشرہ تنگی سے دوچار ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ معاشرہ ایثار کا عادی تھا، وہ ہماری طرح مادیت پرست نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو 2 پیسے دوں گا تو میرے اکاؤنٹ میں 2 پیسے کم ہو جائیں گے، اس طریقے سے جمع تفریق کا عادی معاشرہ نہیں تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت کم عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اجتماعی آزمائش سے ان کو باہر نکالا۔ ہجرت کا موقع ایک بڑی آزمائش کا موقع تھا، جب مکہ مکرمہ سے بے سر و سامان مہاجرین مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، یہ چھوٹی سی بستی تھی۔ جب کسی چھوٹی سی بستی میں دوسرے مقام سے بڑی مقدار میں لوگ آ جائیں تو اس بستی والوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے شہر میں اگر باہر سے چند لاکھ لوگ ایسے آ جائیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، ہمیں کیمپ لگانے پڑیں اور مختلف قسم کے ان کی ضروریات پوری کرنی پڑیں، تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، میزبانوں کو مشکلات ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ بڑا ایثار پسند معاشرہ تھا تو انصار نے ایثار کی وہ مثال رقم کی کہ شاید تاریخ میں اس کی نظیر نہ ملتی ہو۔ چنانچہ ہر انصاری ایک مہاجر کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اپنا آدھا گھر اس کو دے دیا، آدھا کاروبار اس کو دے دیا، آدھی زمینیں اس کو دے دی۔ اس طریقے سے مہاجرین کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہوا، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہوا، اور ان کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ اور اگر انصار ساتھ نہ دیتے اس موقع پر، ان تمام مہاجرین کی ذمہ داری مدینہ منورہ کی حکومت پر آتی، ریاست پر آتی جو اس وقت نوزائیدہ تھی، تو پھر کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا۔ لیکن انصار نے، ہر شخص نے ذاتی طور پر ایثار کیا، ایثار سے کام لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد مہاجرین مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، مہاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی، لیکن کاروبار سارا مکہ میں رہ گیا، جائیداد ساری مکہ میں ہے، اور بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں ان کے مواخاتی بھائی بنے حضرت سعد بن ربیع، انصاری سردار تھے، وہ ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو پیشکش کی کہ یہ آدھا گھر ہے میرا، آپ کا ہے، یہ میری زمین ہے، آدھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ انصار چونکہ زراعت پیشہ لوگ تھے، باغبان قسم کے لوگ تھے، ان کی زمینیں تھیں، تو انہوں نے عرض فرمایا کہ یہ آدھی زمین آپ لے لیں، اور مزید فرمایا کہ چونکہ آپ کے اہل و عیال مکہ میں ہیں اور میری یہ 2 بیویاں ہیں تو میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، اور اس طریقے سے آپ اپنے گھر کا آغاز کریں۔ یہ پیشکش کس کو کی؟ عبد الرحمن بن عوف کو، اور چونکہ وہ بھی بڑے غیور صحابی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اہل و مال آپ کو مبارک ہو، آپ کا مال آپ کو مبارک، آپ کا خاندان آپ کو مبارک، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ چنانچہ وہ بازار گئے اور کاروبار کا آغاز کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی ترقیاں نصیب فرمائیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس موقع پر جب مدینہ منورہ کے معاشرے پر مہاجرین کا بوجھ تھا، ایک آزمائش تھی،
لیکن انصار نے ایثار کی صفت کو بروئکار لا کر اس اجتماعی آزمائش سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں سرخرو کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع یہ مدینہ منورہ کے لیے بہت آزمائش کا موقع تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری سالوں کا موقع ہے، غالباً 9 ہجری یا 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ مقابلہ بھی بہت بڑی سپر پاور سے تھا، روم جیسی سپر پاور سے صحابہ کرام کا ٹاکرا ہونا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور اس وقت باغات پک کر تیار ہو گئے تھے۔ اب ایسے موقع پر جب پورا سال کسان نے محنت کی ہو، باغات پک کر تیار ہوئے ہوں، کھیتیاں پک کر تیار ہوئی ہوں، اور اچانک کہنا پڑ جائے کہ سب کچھ چھوڑو اور نکلو، دور کا سفر ہے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو منزل کی تعیین نہ فرماتے، جنگی حکمت عملی کی وجہ سے منزل کو خفیہ رکھتے، لیکن یہاں چونکہ بہت دور کا سفر تھا اور مقابلہ بھی بہت بڑی طاقت سے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ تبوک کا قصد ہے اور شام کی بڑی سلطنت قیصر روم کی فوج کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو انفاق پر آمادہ فرمانے لگے، چونکہ بہت دور کا سفر تھا۔ اب ایسے موقع پر فوج کی نقل و حرکت کے لیے بندوبست کرنا، ہتھیاروں کا بندوبست کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا۔ اب صحابہ کرام چونکہ ایثار پسند تھے تو انہوں نے اس موقع پر دل کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام، بس باقی سب کچھ میں نے آپ کی خدمت میں لا کر قربان کر دی۔ حضرت عمر نے اپنے پورے گھر کے سامان کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر منبر پر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو انفاق کی ترغیب دے رہے تھے کہ تبوک کا مرحلہ درپیش ہے تو فوج تیار کرنے کے لیے چندہ فراہم کرو۔ تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری جانب سے 100 اونٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دینی شروع کی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور پھر 100 اونٹ آپ نے حاضر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب شروع کی، پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ مزید میں حاضر کرتا ہوں۔ تو 300 اونٹ بما ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ یہ تو سامان حاضر کیا، اور اس کے علاوہ 3000 درہم یا 3000 دینار نقد ہدیے کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے اس طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا کہ اس نیکی کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، یعنی اللہ نے ان کے لیے جنت لازم کر دی ہے، اب ہر حال میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت پہنچائے گا۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے صحابہ کرام نے ایثار کی صفت کے ذریعے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش سے پھر صحابہ کو سرخرو کر کے نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر کے زمانے میں ایک مشہور قحط کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے جسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے۔ 18 ہجری یا 17 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی سلطنتوں سے مال غنیمت نصیب فرمایا تھا۔ مصر فتح ہو چکا تھا، عراق فتح ہو چکا تھا، شام فتح ہو چکا تھا، اور ایسے ماحول میں اچانک حجاز میں خشک سالی پھیلی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9 مہینے پر یہ خشک سالی مشتمل تھی، 9 ماہ تک بارش نہیں ہوئی اور شدید خشک سالی تھی، کھیت خشک ہو گئے تھے، بعض آتش فشاں پھٹ پڑے تھے جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں سطح زمین جو تھی وہ جل گئی تھی، اور جب ہوا اڑتی تھی
تو خشک مٹی ایسے اڑتی تھی جیسے راکھ اڑتی ہے. اس وجہ سے اس سال کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، یعنی راکھ والا سال. انسان تو انسان تھے، جنگلی جانور بھی پریشان تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ درندے بھی تنگ آ کر جنگلوں سے نکل کر انسانوں کے پاس آتے تھے، یعنی انسانوں سے مانوس ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. ایک آدمی بکری ذبح کرتا لیکن اس میں سے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ جانوروں کو غذا نصیب نہیں ہو رہی تھی اور جانور بھی خشک ہو کر دبلے پتلے ہو چکے تھے. اور مدینہ منورہ شہر میں ارد گرد سے آنے والوں کا بہت رش پڑ گیا تھا. جو صحرا میں لوگ آباد تھے، جو باہر دیہاتوں میں تھے، وہ پریشان ہو کر مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ وہاں دارالخلافہ ہے، ہمارے امیر المومنین ہیں، تو وہاں ہمیں سر چھپانے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. اور چونکہ بہت زیادہ لوگ مدینہ میں آ کے جمع ہو گئے تھے تو بیماریاں پھیل گئی تھیں. کہا جاتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا جب حضرت عمر کو 10 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانی پڑی. یہ ایسا سخت مرحلہ صحابہ کرام کے معاشرے کو درپیش تھا، لیکن حضرت عمر جیسا شخص مسلمانوں کا امیر تھا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے اس ماحول سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کی. انہوں نے انتظامی طور پر کچھ اقدامات کیے اور کچھ انفرادی طور پر اقدامات کیے. انتظامی طور پر انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں سرکاری دسترخوان لگایا جس پر باہر سے آئے ہوئے فاقہ زدہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شام کو حضرت عمر نے پوچھا کہ ذرا دیکھو کہ شام کو ہمارے کھانے میں، ہمارے دسترخوان میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں. تو رات کو گننے والوں نے شمار کیا تو 7,000 افراد تھے، اور جب بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو بھی اس میں ڈالا گیا تو 40,000 تک افراد تھے جو اس دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے. اور کچھ دنوں میں یہ تعداد 60,000 تک پہنچ گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روغن زیتون کے اندر روٹی توڑوا کر سرید بناتے تھے اور ہر دوسرے دن جانور ذبح کر کے اس پر گوشت بھی ڈالتے تھے، اور اس طریقے سے یہ عمومی طور پر کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا تاکہ یہ باہر سے فاقہ زدہ لوگ آئیں اور انہیں مدینہ منورہ میں سرکاری سطح پر کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے. راشن کا بندوبست بھی آپ نے کیا. مصر، عراق اور شام یہ ذرا امیر صوبے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو خطوط لکھے کہ مدینہ منورہ امداد بھیجی جائے. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا قافلہ بھیجا. حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے خشکی اور سمندری دونوں راستوں سے قافلے روانہ کیے. حضرت امیر معاویہ نے بھی شام سے قافلہ روانہ کیا. حضرت عمر نے راشن کی تقسیم اس طرح کی، یہ جو امداد باہر سے آ رہی تھی، کہ کچھ تو مدینہ منورہ کے لیے رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کو ملے، لیکن جو باہر کے لوگ آباد تھے ان کے لیے الگ سے اقدامات کیے. کہا جاتا ہے کہ جو شام سے امداد آ رہی تھی تو حضرت عمر نے سرکاری کارندے روانہ کیے کہ شام کی سرحدات پر یہ امداد وصول کر کے وہیں لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ ان لوگوں کو بھی ان کا حصہ ملے. عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب باہر سے امداد آتی ہے تو بڑے شہروں والوں کو حصہ مل جاتا ہے اور دور رہنے والے اس سے محروم ہوتے ہیں. حضرت عمر چونکہ درد دل رکھتے تھے اور ایک ایک آدمی کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دہ سمجھتے تھے، تو ان کا یہ طرز عمل تھا کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ میری ریاست میں رہنے والے ایک ایک فرد کو، خواہ وہ جنگل میں آباد ہے یا صحرا میں آباد ہے، اس کو اس امداد میں سے حصہ ملے. یہ تو ان کے انتظامی اقدامات تھے. انفرادی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. جو گوشت، گھی اور دودھ یہ اس زمانے میں اچھی غذائیں سمجھی جاتی تھی، تو حضرت عمر نے یہ غذائیں ترک کر دی کہ جب تک ایک عام آدمی کو یہ غذا نہیں ملے گی تو ان کا امیر بھی یہ نہیں کھائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی قحط کے زمانے میں ایک بدوی کھانے میں شریک تھا. حضرت عمر نے اس کو گھی لگائی ہوئی روٹی پیش کی تو وہ اسے بہت شوق سے کھانے لگا. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ شاید اس نے بہت زمانے کے بعد گھی دیکھا ہے، تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں گھی وہاں میسر نہیں ہے؟ تو وہ بدوی کہنے لگا کہ مجھے تو بہت زمانہ ہو گیا کہ نہ گھی کھایا ہے
اور نہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہے ہمارے ماحول میں۔ تو حضرت عمر نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی گھی، گوشت اور دودھ نہیں کھاؤں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور اس قدر سختی سے عمل کیا کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ لوگ ان سے درخواست کرتے کہ امیر المومنین تھوڑا سا تناول فرما لیجئے، لیکن وہ فرماتے کہ نہیں، جب تک ایک عام آدمی کو یہ غذا میسر نہیں ہوگی میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر اللہ نے یوں کیا کہ بارش برسی، ذرا فراوانی ہو گئی، اور بازار میں گھی دستیاب ہونے لگا۔ تو حضرت عمر کے خادم نے 40 دراہم کا گھی کا کوئی کنستر خریدا، کچھ دودھ خریدا، اور لا کر حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا، اور عرض کیا کہ امیر المومنین اب اللہ کے حکم سے فراوانی آ گئی ہے، بازار میں یہ چیزیں دستیاب ہیں، تو آپ بھی تناول فرما لیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو فوراً صدقہ کرو۔ تم نے اس ماحول میں جب لوگ قحط کا شکار ہیں، اور تم نے میرے لیے 40 درہم کی خریداری کیوں کی؟ یہ تم نے اسراف کیا ہے، لہٰذا اس کو صدقہ کرو۔ اور پھر بہت قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ جب تک میں اس کو ترک نہیں کروں گا، اس گھی کو، گوشت کو، جب تک میں یہ کھانا چھوڑوں گا نہیں، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ عام آدمی کس تکلیف کا شکار ہے۔ تو جب تک ہر عام آدمی کو یہ غذا میسر نہیں ہوگی، اس وقت تک میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت عمر کا یہی طرز عمل تھا، آپ کے جو عمال تھے، جو سرکاری مشینری تھی، ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، ایثار کا عادی معاشرہ تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سخت آزمائش سے اس معاشرے کو پھر نکالا، اور دوبارہ مدینہ منورہ میں 9 مہینوں کے بعد معمول کی زندگی شروع ہو گئی۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، اور یہی مسلمان معاشرے کا وہ طرز عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسلمان معاشرے سے مطلوب ہے۔ ہماری یہ صورتحال ہے کہ اگر کسی فیکٹری کے مالک کی منافع میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو وہ فوراً ملازمین فارغ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ درد دل نہیں ہے، ملازمین کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا ہو گیا کہ اگر آپ کو 10 گاڑیوں میں سے ایک بیچنی پڑ جائے، یہ ملازمین ہم کیوں نکالتے ہیں؟ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہوتی کہ مالک کے گھر میں فاقے پڑنے شروع ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مالک کی جیب سے ابلتی ہوئی رقم تھی اس میں کچھ کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور ایسا کوئی بھی اس دنیا میں ہم میں سے نہیں ہے جو دوسروں کے لیے اپنی جیب پر اور اپنے گھریلو اخراجات پر کٹ لگانا سیکھے۔ ہمارے سرکاری مشینری کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اس ماحول میں جب ایک غریب آدمی کے لیے 2 روٹیوں کا حصول مشکل ہو چکا ہے، اور ان کی نہ عیاشیاں ختم ہو رہی ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی اپنے سینکڑوں کنال کے سرکاری بنگلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو چونکہ ہم بھی بے ایمان ہیں، ہمارا جو مقتدرہ ہے وہ بھی بے ایمان ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارا معاشرہ آزمائش کا شکار ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حکومت کا کام ہے پچھڑوں کو کوسنا، اور ہمارا کام ہے ساری حکومتوں کو کوسنا۔ اپنے آپ کو کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو نہ میں اور آپ حکومت بدل سکتے ہیں، نہ ہم پورا معاشرہ بدل سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کہ اپنے ارد گرد دیکھا جائے، محلوں میں ایسی کمیٹیاں بن جائیں، مساجد کی سطح پر ایسی کمیٹیاں بن جائیں کہ وہ نگاہ رکھیں کہ کون سا گھر ایسا ہے جو کہ ان مشکل حالات میں فاقوں کا شکار ہو رہا ہے۔ کسی کی نوکری جاتی رہی ہے، کوئی بیوہ خاتون فاقوں پر مجبور ہے، اور کوئی سفید پوش آدمی اب سفید پوشی کا بھرم رکھنے سے عاجز ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے، اور اپنے اخراجات کو کم کر کے اس کمیٹی کو فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ ایسے لوگوں کی خبرگیری ہو۔ تو اس ماحول سے عہدہ برآ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ میں اور آپ، ہر شخص ہم میں سے ایثار پسند ہو جائے، ایثار سے کام لے، اپنے اخراجات کم کر دے، اپنے لیے کچھ مشقت برداشت کر لے، اور دوسروں کی جو ضروریات زندگی ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔